لك سر عند الله بينك أنت سورہ یوسف قرآن مجید کی 12ویں صورت ہے اور یہ 12ویں سپارے سے شروع ہو کر 13ویں سپارے میں مکمل ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کے 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود جانتے تھے کہ بنی اسرائیل شام سے مصر کیسے گئے اور مصر میں کیسے آباد ہوئے، کیونکہ یہ واقعہ تورات اور انجیل میں وضاحت سے ذکر کیا گیا تھا۔ تورات اور انجیل چونکہ آسمانی کتابیں ہیں اور یہ سچے انبیاء پر نازل ہوئیں، تو یہود یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم یہی سوال آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کریں تو پتہ چل جائے گا کہ آیا وہ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ قرآن میں اگر یہ واقعہ ذکر کر دیا گیا تو ہم یہ جان لیں گے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، کیونکہ یہ واقعہ اور کوئی نہیں جانتا۔ عام لوگوں کی زبانوں پر یہ عام نہیں ہے اور عام کتابوں میں یہ مذکور نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا، مبہم طریقے سے یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین شام تھا، کیسے وہ فلسطین سے مصر گئے، مصر میں جا کر آباد ہوئے اور پھر مصر میں رہے، تو اس بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پوری صورت سورہ یوسف یہود کے اس جواب کے طور پر نازل کر کے بتا دی اور سارا واقعہ ذکر کر دیا اور وہ سارے اسباب بتائے کہ جن کی وجہ سے بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں منتقل ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں واضح کتاب کی ہیں، مبین بیان بین سے ہے کہ ایسی واضح کہ جس کی ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، اظہر من الشمس ہے، ہر ایک کو سمجھ آنے والی ہیں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، قرآنا عربیا، عربی زبان میں، یعنی قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ عربی زبان میں کیوں اتارا؟ کسی اور زبان میں بھی اتارا جا سکتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی نہ کسی زبان میں تو اتارنا تھا، اور زبانوں میں عربی زبان کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے اور اس کو افضلیت حاصل ہے اس کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے۔ جو فصاحت اور بلاغت عربی میں ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی عربی تھے جن پر قرآن نازل کیا جا رہا تھا، اور جو اس قرآن کے اولین مخاطب تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ سب عرب تھے اور وہ عربی ہی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ اس کے مخاطبین اور اس کے بیان کرنے والے اس کو خود سمجھ سکیں، اس کے معانی کو اچھی طرح سمجھ سکیں، پھر وہ دوسروں کو سمجھا پائیں گے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، اس لیے عربی میں اس کو نازل کیا۔ نحن نقص علیک، ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں، احسن القصص، واقعات میں سے بہترین واقعہ اور قصوں میں سے بہترین قصہ۔ احسن القصص، بہترین قصہ یہ کیوں ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ قرآن میں باقی جتنے بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کے قصے مذکور ہیں، وہ یا تو ان کا شروع کا حصہ ذکر کیا گیا ہے یا آخر کا حصہ ذکر کیا گیا ہے، یا درمیان سے کوئی واقعہ ذکر کر کے اس سے اخذ ہونے والا جو سبق ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں کہ جو اول تا آخر مکمل ذکر کیا گیا ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے اس کے احسن القصص ہونے کی کہ یہ اس واقعے سے علماء کرام نے 100 اسباق اخذ کیے ہیں کہ اس صورت سے، اس واقعے سے 100 سبق ملتے ہیں، اور کسی واقعے سے بھی اتنے زیادہ سبق نہیں ملتے۔ بعض واقعات ایسے ہیں کہ ان سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ 1 یا 2 یا 10 ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو کئی واقعات سے ایک ہی سبق مل رہا۔ یہ واحد صورت ہے جس سے 100 اسباق علماء کرام نے اخذ کیے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن میں ذکر کیا ہے جو کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، اگرچہ آپ اس سے پہلے، اس واقعے کے نازل ہونے سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے تھے، بے خبروں میں سے تھے، یعنی آپ کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی۔ تو اس سے بھی آپ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوئی کہ نبی امی کو ایک واقعے کا کیسے علم ہو سکتا ہے،
سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی ہے، تو اس سے نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو اس وقت کو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا۔ یہاں سے اب یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے اور ان کی اولاد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی پیدا ہوئے، جبکہ اسحاق علیہ السلام شام میں آباد ہوئے، ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی بنے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو یوسف علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری سے 2 بیٹے تھے۔ دوسری بیوی سے جو 2 بیٹے تھے، ایک یوسف اور دوسرے بنیامین، تو یہ یوسف نبی بنے۔ انہی یوسف علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ تو وہ یوسف اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت، میں نے خواب میں دیکھا ہے، 11 کوكبا، 11 ستارے۔ اس سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، ایک حقیقی اور 10 ستیلے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ اس سورج اور چاند سے والد اور والدہ مراد ہے۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان سب کو دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ان کی بلوغت سے پہلے ان کو آیا تھا، تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر میں، اور اس وقت سے ہی ان کو نبوت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ خواب بھی نبوت کا 46واں جز ہے۔ قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام بہت سمجھدار تھے، نبی بھی تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا نبی بننے والا ہے اور اس کو ابھی سے یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ پھر وہ محبت بھی بہت کرتے تھے، اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام میں بہت سی ایسی صفات تھیں جو باقی بھائیوں میں نہیں تھی، مثلا تقویٰ تھا اور سمجھداری تھی، زہد تھا اور دنیا سے بے رغبتی تھی۔ تو یہ صفات اللہ رب العزت کی طرف سے بچپن میں ہی ان کو عطا ہو رہی تھی، تو انہی صفات کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے فوراً سمجھایا کہ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب بیان مت کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، اس لیے کہ پہلے ہی وہ آپ سے حسد کرتے ہیں کیونکہ میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر جب آپ یہ خواب بیان کر دو گے جس سے آپ کی شان، آپ کا مرتبہ واضح ہوتا ہے، تو وہ اور زیادہ آپ سے حسد کرنے لگیں گے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے خلاف کوئی تدبیر اختیار کریں، کوئی چال چلیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، وہ اس کو ابھارے گا، وہ آپ کے بھائیوں کو آپ کے خلاف تدبیر کرنے پر ابھارے گا۔ تو کوشش کرنا کہ اپنا خواب ان کو بیان مت کرنا، کیونکہ وہ بھی خاندان نبوت میں سے ہیں، اگرچہ نبی نہیں ہیں مگر وہ خواب کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، افضلیت کو اور غیر افضلیت کو سمجھنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور ساتھ یہ بھی تسلی دی کہ اگرچہ وہ آپ کے خلاف تدبیریں چلیں یا نہ چلیں، حسد کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرے گا، آپ کا چناؤ کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور دوسری نعمت یہ دے گا کہ آپ کو خواب کی تعبیر سکھائے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دے گا؟ تو یا تو وحی سے پتہ چلے گا، اور یا پھر ان کی نبوت والی جو نظر ہے اور ان کی فراست ہے، اس فراست سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ میرا یہ بیٹا خواب کی تعبیر بتانے کا ماہر ہوگا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت تام کرے گا، مکمل کرے گا۔ یہ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ نعمت تام سے مراد نبوت ہے، کہ نبوت جس کو عطا کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل نعمت دی۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، کلمہ عطا کیا، پھر نبی کے گھر میں پیدا کیا، نبی کا بیٹا بنایا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کو بھی نبی بنا دیا۔ وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اہل پر بھی اپنی نعمت تام کرے گا، چونکہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو نبوت کا ملنا جیسا ان پر نعمت تام ہونا ہے، ویسے ہی یعقوب علیہ السلام کے اہل میں، آل اولاد میں نعمت کا تام ہونا ہے، یعنی یہ سلسلہ نبوت کا چل رہا ہے۔ کما اتمھا علی ابویک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تام کیا، مکمل کیا آپ کے 2 والدین پر، یعنی اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کا ذکر کیا، من قبل ابراہیم و اسحاق۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً آپ کا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کسے نبی بنانا ہے، حکمت والا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو کب نبی بنانا ہے، کتنی آزمائش سے گزارنا ہے، بچپن میں، جوانی میں کیا کیا واقعات رونما ہونے ہیں۔ تو یہ سورہ یوسف کا پہلا رکوع اور وما من دابہ 12ویں سپارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك سر عند الله
بينك